مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ
اعظم کا کلام تھا، چند اشعار یاد آ رہے تھے، میں نے وہی پڑھے، کافی عرصہ ہو گیا ہے اس کو پڑھے ہوئے۔ تو حضور کے اختیار کو حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے اس میں بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار بھی اسی بات کو کہتے ہیں، بلکہ کائنات عالم میں جو بھی آیا اور جو آئے گا، ہر کوئی حضور کے فضائل کو بیان کرتا جائے گا۔ سب کچھ ختم ہوگا، لوگ آئیں گے جائیں گے، ذکر رسول وہ عظیم نعمت ہے، حضور کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضور استاد سبق اس لیے فرماتے ہیں، فقط اتنا سبق ہے انعقاد وصف محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد وصف محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گا۔ کوئی انسان جنتی ہے یا جہنمی، یہ فیصلہ تو اس کے موت کے وقت یہاں جان نکلی وہی ہو جاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو فیصلہ ہے، اور ایمان چھوڑ دیا اچھے اعمال کتنے بھی کرے۔ حضرت سرکار سیدنا ابو الحسین احمدی نوری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت ہے، اعلیٰ حضرت کے مرشد اجازت، اور حضور مفتی اعظم قطب عالم کے پیر و مرشد حضور نوری میاں سرکار، مالینا شریف کے آخری 7ویں کتب، اور اسباب نے جو بشارت دی تھی کہ اس خاندان میں 7 کتب ہوں گے، اور کتب کا معنی کتب کیا ہوتا ہے؟ تو کتب اس کو کہتے ہیں کہ 2 چکی کے پارٹ سمجھ لیجیے آپ۔ چکی دیکھی آپ نے، پرانے لوگ جانتے ہوں گے، نوجوانوں کو یا ابھی جو بچے ہیں پتہ ہی نہیں انہیں، لیکن جنہوں نے 25 سال کی عمر پائی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ چکی کیا ہے۔ چکی ہوتی ہے جس کے 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر ہوتا ہے، اور ان دونوں پارٹ کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اس لیے جوڑنے والی کوئی چیز وہ اس کے ایک ٹوٹی ہوتی ہے جو اس کے بیچ میں ہوتی ہے، بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے اور اوپر سے اناج ڈالا جاتا ہے، اور پھر چکی کو پیسا جاتا ہے، پھر چکی کو پیسا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، آٹا جو ہے پیسا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی آٹا پیسنے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک پارٹ نیچے ہے ایک اوپر ہے، نیچے والا پارٹ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اوپر والے پارٹ اور نیچے والے پارٹ میں کیل ہوتی ہے، اوپر والے پارٹ کو کیل کے بیچ میں برابر جو رکھا جاتا ہے، اوپر سے جو ہے وہ اناج کو ڈالا جاتا ہے اور اوپر کا پارٹ جو ہے گھمایا جاتا ہے، اوپر کے پارٹ سے مل کر ٹھیک ہے، دونوں چکی کے بیچ میں جو اناج آتا ہے وہ پس جاتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے جو آٹا ہوتا ہے، مگر آپ پھر جب آٹا مکمل تیار ہو جائے تو آپ نے پھر اوپر والے پارٹ کو ہٹا دیا
پارٹ کو آپ نے ہٹا دیا تو آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں جہاں پر ٹوٹی تھی اس ٹوٹی کے ارد کچھ دانے آپ کو ملتے آپ کو ملے گے جو پیسے نہیں جاتے. اسی ٹوٹی کو کہتے ہیں کتب. اسی ٹوٹی کو کہتے ہیں کتب. جو اس کے دامن سے بند گیا وہ پیسنے سے دنیا میں بھی محفوظ رہا. یہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ اپنی زبان حال سے جس کے لیے جو کہہ دے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے کتب کا مقام. تو سرکار نوری میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اہل سنت کی عظیم خوش قسمتی ہے کہ آپ دیکھیے کرامات کو یا کرامات بتانے والے اولیاء کاملین یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اہل سنت میں ہیں. سنیوں میں کبھی کوئی دیوبندی مذہب کے ماننے والے میں یا کوئی بابڑے کے طرف میں یا کسی رافضی کے طرف میں یا کسی صلح کلی کے ادھر کسی جماعت غیر اسلامی کے طرف میں یا کسی تبلیغی جماعت والے کے اندر کوئی اللہ کا ولی آپ نے دیکھا ہو نہیں. سارے اولیاء کاملین صرف اور صرف سنیوں میں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بابڑے جو ہے ہم سے سمجھے پٹیل ہاتھ نہ آئے تو ساتھ سمجھتے قومیں پٹیل ہاتھ نہ آئے ساتھ لے کے چلے. یہی حال ہے. جو میں نے آسانی سے سمجھانے کے لیے بتایا کتب اولیاء کاملین کے سردار اولیاء میں بھی طبقات جیسے آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی کانسٹیبل ہے تو کوئی پی آئی سننے کا ہے تو کوئی آئی جی. یہ درجات ہیں یہ مقامات بلا تفصیل. ولایت میں بھی کتب جو ہوتا ہے یہ ایسے ہی درجے کا نام ہے جو دیگر اولیاء پر حکمرانی کرتا ہے. نوری میاں سرکار ماہرہ شریف کے آخری ساتویں سرکار نور رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ بزرگ ہے کہ نور مفتی اعظم کے پیر و مرشد بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے علم جبر بعض لوگوں کو علم جبر بھی نہیں پتا. علم جبر وہ علم ہے جو انسان کسی استاد سے نہیں کہے گا کہ مجھے پڑھا دو تو نہیں پڑھا. یہ علم عطائی ہوتا ہے اور یہ علم سینہ بسینہ ہوتا ہے اور اس علم کو عطائی بزرگوں کو اولیاء کاملین کو کیا جاتا ہے. ہر ایک عام آدمی اس کو نہیں حاصل کر سکتا. یہ وہ علم ہے جو لوح محفوظ کا عکس ہے. یعنی اس میں جو جواب آئے گا ویسا ہی ہوگا. مثال کے طور پہ امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے علم جبر سے سوال کیا تھا کیا کوفہ والے ہم سے وفا کریں گے تو جواب آیا تھا کوفی لا یوفی. کوفہ والے آپ کے ساتھ وفا نہیں. ابھی سے یہ محاورہ یہ وہ علم ہے جو اولیاء کاملین ہی کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی حضور کی بارگاہ کی اجازت شرط ہے. وہ علم یہ وہ راز ہے. تو اعلیٰ حضرت میں علم جبر جن کی بارگاہ سے سیکھا وہ سرکار نوری میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ ایسے بزرگ کی
विलायत का आलम ये था उसकी। एक मर्तबा एक परिंदा, आप बैठे थे और बैठने के बाद एक जगह बैठे थे, कोई शख्स आए जो मुलाकात के लिए आए थे। एक शख्स ने दिल में पूछा, मुंह बंद रखो रे, लॉलीपॉप ला रहे बाहर से। वो मुझसे जिनकी हुक्मरानी सब पर होती, क्या ये भी इसलिए बैठे हैं, क्या ये भी इस कदर कुछ कर सकते हैं? ये सोचना था। फिर उसने ख्याल किया कि वो चिड़िया वहां पर है, क्या ये ताकत रखते हैं कि उस चिड़िया को वहां से उठा कर लाए? ये कहना था, दिल में सोचना था कि सरकारे नूर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने आंखों को उठाया और चिड़िया के घोंसले की तरफ देखा और उससे कहा कि मैं हुक्म देता हूँ इधर आओ। चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो इंसान से बहुत ज्यादा डरता है। वो उड़ते हुए सरकारे नूर के दस्ते पाक पर आते हैं। सरकारे नूर ने उसकी तरफ देखा और कहा कि बस मुझे यहाँ तुझे जाना था, कुछ लोगों को आजमाने की बड़ी ख्वाहिश थी। कहा कि जा अपने मकाम पर। ये कहना था कि चिड़िया फिर से वही अपने घोंसले में चली गई। ये हुजूर सरकारे नूरी मियां रज़ी अल्लाह तआला, ये तो इनकी आम करामात हुई थी। सरकारे नूर जिनके ताल्लुक से मेरे इमाम कहते हैं कि मेला लगा है शाने मसीहा की दीद, मेला लगा है शाने मसीहा की दीद है, मुर्दे जिला रहा है किराम अबू हुसैन। जिनको रूहानी फैज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खास हासिल है, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को उनके साथ रूहानी फैज़ हासिल हुआ, वो सरकारे नूरी मियां रज़ी अल्लाह तआला। अब सरकारे गरीब नवाज का मुबारक महीना आएगा, है ना, रजब का महीना। और अब मैंने गरीब नवाज का महीना कहा तो एक बावड़ा कहेगा कि नहीं नहीं, रजब तो अल्लाह का महीना है। मैंने कहा गरीब नवाज में खुदा तक पहुंचने के लिए वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नच दियो हरगिज़ खुदा मिलता है, बेवसीला नच दियो हरगिज़ खुदा मिलता है। सैयदुल ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला एक मर्तबा अपने मुरीद के साथ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में दजला दरियाए दजला को पार करना था। कोई कश्ती और कोई दूसरा सामान नहीं था कि जिसके साथ दरिया को पार किया जाए। हजरत सरकारे जुनैद बगदादी सैयदुल ताइफा ये गौस पाक के छठे दादा, ये गरीब नवाज के मशाइखीन थे। ये सरकारे जुनैद बगदादी, ये सरकारे जुनैद ने कहा अपने मुरीद से कि मेरा दामन थाम लो और दरिया के पार होना है। देखो अब तो कोई दूसरा सामान नहीं है, मैं दरिया पर पैर रखूंगा, तुम भी मेरा दामन पकड़ना और कहना या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। ठीक है, अब सरकारे जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया पर पैर रखा बिस्मिल्लाह कहकर और दरिया पर चलने लगे और जिक्र इलाही कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुरीद ने पीछे से आपके दामन को थामा था और वो कह रहा था या जुनैद या जुनैद या। वैसा ही वहाबों का एक बाप है, समझे, इनका अब्बा। जाहिर सी बात है कि जो जिसके नक्शे कदम पर होता है वो उसी की औलाद। दूर फरमाते हर मुत्तकी और परहेजगार मेरी आदत, इस बात में आता है, दूर फरमाते हर मुत्तकी परहेजगार मेरी आदत। तो इनका अब्बा जाहिर हुआ और ये वहाबों की खासियत है ना कि कभी सामने आकर नहीं बोलते, हमेशा खुसूस
یہی بات کان میں آ کے سنے، وہی اپنے ابا کی سنت تھا. تو وہ کان میں اس سے گیا اور کہا کہ جنید تو کہے اللہ کا ذکر کرے اور تو یہاں جنید یا جنید کرے، جنید کرے اللہ اللہ اور تو یا جنید کرے، تو کیوں یا اللہ؟ پانی پر تو تو بھی چل رہا ہے، جنید بھی چل رہے ہیں، اور جنید تو یا اللہ کہہ رہے، تو بھی کہے یا اللہ. اب اسی میں وہ اس وقت وہ کامل نہیں بنا تھا، پھر علم الیقین تھا، دل میں خیال آیا بات تو صحیح ہے، جنید تو یا اللہ کا ذکر کرے اور میں جنید دل میں اس سے جو ہے وہ کہنے لگا یا اللہ 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 اللہ. اب جیسے ہی اللہ کہا پانی دنیا ڈبانے کے لیے باپ بھی تھا اور یہ بیٹے بھی ہیں. سمجھے؟ باپوں کا کام بھی تو وہی ہے، کام تو وہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جہاں کا خبیر ہوتا ہے نا وہ وہیں جا پہنچتا ہے. جن کو جانا ہی جہنم میں ہو وہ جائیں گے وہاں پر. آئیے مفتی رحمت علی صاحب. تو حضرت سرکار جنید سید الطائفہ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ، اب یہ معاملات ہوئے، اب ڈوبنے لگا. جیسے ہی ڈوبنے لگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ڈوبتوں کو نکالنا محاوروں کے بس کی بات نہیں ہے، محاوروں کے بس کی بات نہیں ہے، نہ اس کے ابا ابلیس کے بس کی بات ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑا برا لگتا ہے. میں نے کہا برا لگتا ہے تو جا کر 2 روٹیاں اور کھائے. ہم تو بولیں گے کہ ڈنکے کی چوٹ کریں، جس کو برا لگے وہ ہماری مجلس سے ہم بات کریں گے، کھڑی کریں گے اور مسلک اعلیٰ پیٹ میں درد اس کے ہوتا ہے جس کا ہاضمہ خراب ہو. تو وہ ڈوبنے لگا. پھر کہا کہ دودھ گرم فرمائیے. میں نے بغدادی نے پیچھے پلٹ کر کہا کہ کیا ہوا؟ کہا حضور سب جانتے ہیں. فرمایا تو پھر کیوں چھوڑا تھا؟ کہنے لگے پڑھ پھر سے یاد لے کے جو ڈوب چکا تھا. اس نے جیسے ہی زبان سے کہا یا جنید پھر سے پانی کے پاس. اب حیرت نہیں یہ کیسے؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے پہلے جنید تک پہنچنا ہے. جنید نبی تک پہنچائے گا اور نبی خدا تک. اس نے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ رسول بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا ہے. خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے سرکاروں کا دامن تھامنا ہوگا. سرکار نوری میاں رضی اللہ تبارک تعالیٰ کی بات چل رہی ہے. یہ حضور نوری میاں سرکار غریب نواز کا بھی رجب کا مہینہ، ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے رجب بھی سرکار غریب نواز کا مہینہ، کیونکہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب تک قبول نہیں ہوگے اللہ کی بارگاہ میں بھی غریب نواز کی بارگاہ کی قبولیت کی رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند ہوئی. تو سرکار غریب نواز کی اللہ تبارک و تعالی سلطان الہند بادشاہ ہندوستان حامی بے کسا سرکار غریب نواز، وہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جن کے تعلق سے استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگ لے والا تیرا.
खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साला हा साल वो रातों का लफ्ज़ 70 साल का जिक्र आता है, रात को सोए जब से बालिग हुए उस वक्त से अपनी पीठ को कभी जमीन पर नहीं रखा। समझ में आता है? पीठ जमीन से ना लगाना मतलब ये नहीं, यानी कभी चैन की नींद सोए ही नहीं और सुन्नत को तर्क करके सोए। सुन्नत है एक करवट पर सोए तो खिलाफे सुन्नत सोए नहीं। 70 साल जिंदगी के ऐसे गुजरे कि दिन में एक मर्तबा खत्म कुरान और रात में एक मर्तबा खत्म कुरान। गरीब नवाज की जिंदगी का आलम, ये गरीब नवाज की जिंदगी का आलम। कोई फर्ज तो बहुत दूर की बात है, वाजिब तो बहुत दूर की बात है, सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, कोई नफ्ल आपकी जिंदगी की नमाज नहीं कर सकती। वो आलम आपकी जिंदगी का था, सरकार सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज। और आंखों का आलम क्या था? तारीख में आता है कि अपनी आंखें अक्सर बंद करते थे, बंद रखते थे अपनी आंखें, और जब आंख खोलते थे सामने जो होता उसको विलायत मिलती, और अगर वो जगह बंजर होती तो वहां हरियाली आ जाती। ये निगाहों का आलम था। औलियाए कामिलीन वो तसर्रुफ रखते हैं कि पल में तकदीर को बदल देते हैं। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह और गरीब नवाज का उर्स अभी अगले महीने आएगा। अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी, इतना नवाजा और ऐसी ताकत है तो जरूर बिजरूर सरकार गरीब नवाज के उर्स में हाजिर, बिल्कुल हाजिर है। वो जिसका खाते हैं उसी का गाया जाए। जहाँ हिंदुस्तान में जो भी रहे और जिस सिलसिले से वाबस्ता रहे, इसमें कोई शक नहीं कि वो सब गरीब नवाज का सदका खाते। वो सरकार सुल्तान की बारगाह, और हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि उनके उर्स में जाया करो। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि गरीब नवाज के उर्स में जो जाएगा उसके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। रोजगार के दरवाजों को खोलने का मुजर्रब अमल है गरीब नवाज के उर्स में हाजिरी से बेहतरीन है। लेकिन वहां पर अकीदतें भी सच्ची हो, समझे? हमारे अब्बा कहते थे नियत में खतरा तो झोले में खतरा। मुहावरों के जैसा अगर ढुलमुल मामला लेकर चले जाओगे तो कुछ नहीं, बल्कि जो पाया था वो भी खो जाओगे। अकीदत को ऐसी मजबूत रखो कि ये सुल्तानुल हिंद है, ये वो है जो हबीबुल्लाह है, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के रसूल के हबीब है। सरकार गरीब नवाज की बात निकली, मुझे आज से 15 बल्कि 18 साल या 19 साल पहले 2002 की बात है, 2003 की बात, हाजिरी हुई मेरी एक बड़े मियाँ में, जिनकी उम्र तकरीबन उस वक्त महसूस हो रही थी कि 80 साल होगी या 85 साल या 90 साल, जो भी हो गया, मगर 80-85 साल के दरमियान की उम्र में अब हयात है या इंतकाल हो गया ये नहीं पता। तो जैसे शाहजहानी मस्जिद में या हाथे नूर में बैठते हैं वैसे ही बैठे हुए थे, बाजू में बैठे थे वो, हमसे कोई लोग मुलाकात किए तो बातचीत में वो भी करीब हुए, बातचीत हुई तो उस बड़े मियाँ से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने इलाके का नाम बताया। तो पूछा कि कब से हैं आप पे हाजिरी देने आए? मैं हाजिरी देने आया हूँ 32 दिन का इरादा, 32 डेज, 32 दिन। या तो होता है ये सुन्नी 10वां 20वां 30वां होता है, 40वां होता है, 32 दिन का समझ नहीं आया।
تھوڑا تعجب ہوا. 32 دن یعنی کوئی اعمال اشغال کوئی کرتے ہیں 40 دن کے ہوتے ہیں, کچھ 21 دن کے ہوتے ہیں, کچھ 25 دن کے ہوتے ہیں. میں نے کہا کچھ عمل وغیرہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے نا, بات دراصل ایسی ہے کہ میں حضور میری ایک منت, میں نے یہ منت کی تھی کہ میرا ایک فلاں کام ہو جائے گا تو میں حضور کی بارگاہ میں 40 دن گزاروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں 40 دن گزاروں گا. میرا وہ کام پورا ہوا تو پھر اتفاق سے میرے حج کا جانے کا معاملہ تھا, تو میں حج میں گیا اور یہی نیت سے کہ 40 دن حضور کی بارگاہ میں گزاروں. مکے میں 1 مہینہ رہا. حج کے ارکان جب پورے ہوئے تو مکہ معظمہ سے میں مدینہ المنورہ پہنچا. تو مدینے میں صرف 8 دن رکنے کی اجازت تھی. میری خواہش تھی 40 دن رکنے کی. میں نے اپنے ٹور والے سے کہا کہ مجھے 40 دن رکنا ہے. ٹور والے نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, حکومت کا معاملہ ہے, حکومت 8 دن سے زیادہ یہاں پر کسی کو رکنے نہیں دیتی, اور آپ کو آنا ہے تو آپ کو دوسرا ویزا وغیرہ. تو کہنے لگے کہ میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ پھر سے آؤں. میں حضور کی بارگاہ میں جا کر ہو گیا, اور یہ تھا کہ اگر مجھے نکالا جائے, اگر میں نہ بھی جاؤں, چھپ بھی جاؤں, تو یہ سارا معاملہ ٹور والے پر آئے گا. تو مسجد نبوی شریف میں حاضری دے کر ایک جگہ پر بیٹھا, ایک ستون سے ٹیک لگایا اور میں رو رہا تھا. حضور میری تو خواہش تھی 40 دن گزاروں, مگر حالات ایسے ہیں, اب میرے اختیار کے باہر ہے. حضور میں کیا کروں, میری منت کیسی تھی, کیا معاملہ. روتے 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 آنکھ لگ گئی. آنکھ لگی, قسمت کا ستارہ جاگا, حضور تشریف لائے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے. میں نے کہا حضور پر سب روشن ہے. سرکار نے فرمایا اچھا 8 دن میری بارگاہ میں رکے ہو, بقیہ 32 دن ہندوستان میں میرے بیٹے معین الدین کی بارگاہ میں گزارنا ایسے ہی ہے جیسے میرے بارگاہ میں گزارنا. یہ غریب نواز ہے. معاملوں تمہارے نصیب میں کوئی غریب نواز نہیں. غریب نواز بھی سنیوں کو ملے, یہ بھی ہمارا مقدر ہے. یہ سرکار خواجہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 32 دن انہوں نے وہاں پر جاتا. سرکار غریب نواز کی بات, میرے غریب نواز کا مقام کہ ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیاری, ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, آ جائے ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا, اس روے دہر ہے ہر مانگنے والا. تو یہ سرکار غریب نواز. تو سرکار نوری میاں کی بات چلی. حضور نور فرماتے ہیں, سرکار نور فرماتے ہیں کہ میں سرکار نور کا معاملہ تھا. حضور غریب نواز کی بارگاہ میں, سرکار نور کی بارگاہ سے نکلا تھا, سرکار نور کی بارگاہ میں پھر پہنچا ہوں. سرکار نور فرماتے ہیں, سرکار نور غریب نواز کے عرس میں ہر سال آتے, ہر سال پابندی سے تو حاضر ہوتے تھے. اور سرکار مفتی اعظم کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر سال پابندی سے حاضر ہوتے تھے, اور حضرت کا یہ معمول تھا کہ نبی کا پل کر کے ہی نکلتے, نبی کا پل کر کے نکلتے تھے. اور مارینہ شریف اپنے پیر و مرشد کے عرس میں 11 رجب میں حاضر ہوتے تھے. سرکار نور کا عرس جو ہے وہ 11 رجب ہے.
تو نوری کیا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کے مریدین ہوتے، ساتھ والے ہوتے، وہ ساتھ میں جو مریدین ہوتے، ساتھ میں جب لے کر چلتے تو مریدین جو ہے وہ مریدوں سے کہتے جن کی جو خواہشات ہیں وہ لکھ کر دیں، اپنی اپنی خواہشات لکھ کر دیں، پیر ہو تو ایسا پیر۔ اور ہم نے اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں کہا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوتا، وہ شیخ المشائخ میرے آقا رحمت سرکار سید علی حسین اشرفی میاں کی چودھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں مگر پھر سے اس کو، کیونکہ اولیاء کاملین کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ انسان بوڑھے ہو جائیں گے، اہل اللہ کا ذکر کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ان کا ذکر ہمیشہ جوان ہے۔ تو سرکار علی حسین اشرفی میں حضرت امین شریعت کانپور، مفتی اعظم کانپور حضور امین شریعت کے پیر و مرشد حضرت شیخ المشائخ، ان کے پاس ایک پیر صاحب کا ہے، بات ہوئی، وہ بھی بہت بڑے پیر صاحب تھے، بات ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس تو بہت مریدین ہیں۔ کہا کتنے مرید ہیں؟ کہنے لگے کہ مریدوں کی تعداد تو نہیں پتا، رجسٹر دیکھنا پڑے گا۔ تو اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن بھی رجسٹر لے کر گھومتے رہو گے، فلاں مرید کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ تو پیر صاحب نے پلٹ کر جواب دیا کہ آپ بھی تو پیر صاحب ہیں، آپ کے کتنے مرید ہیں؟ آپ مجھے نہیں پتا۔ بولے قیامت میں کیسے ڈھونڈو گے؟ پھر قیامت میں کیسے ڈھونڈو گے؟ شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدری پہنے، تو یہ پہلے جو بزرگ پہنتے تھے وہ آج کے جیسی ٹائٹ نہیں، ڈھیلی ڈھیلی کافی جگہ ہوتی۔ حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں نے ان کا سر اس طرح سے پیچھے ہاتھ رکھا اور ان کو قریب کیا، اپنے دامن میں لیا، دامن میں لیا اور پھر ہٹایا تو ان کے چہرے پر پسینہ۔ کہا کیا ہوا؟ دیکھ لیا؟ جی حضرت دیکھ لیا۔ حضرت ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ علی حسین اشرفی میاں کی چوچوی کے جتنے مریدین ہیں وہ سب ان کے دامن میں چھپے ہوئے، سب ان کے دامن میں۔ فرمایا کہ جس طرح سے یہاں پر چھپے ہوئے ہیں قیامت میں بھی چھپا کر نکال دیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں۔ حضور کے کملی پر، حضور کی مبارک نورانی چادر پر اعتراض کرنے والوں، حضور کے اولاد کی اولاد کی اولاد کے اور حضور کے غلاموں کے دامن کا یہ عالم ہے، حضور کے غلاموں کے اور حضور کی اولاد کے دامن کا یہ عالم ہے، حضور کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہے سرکار سیدنا شاہ آل رسول احمدی مالوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ حضور آل رسول احمدی وہ بزرگ جب وصال ہوا تو ووٹ مل رہے تھے، ووٹ مل رہے تھے، انتقال ہو گیا ہے، ووٹ مل رہے تھے۔ سرکار نوری میاں نے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں، قریب جا کر سنا تو فرماتے ہیں کہ اللہ 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 کرتے ہیں۔ سرکار نوری میاں نے فرمایا کہ حضور خدا را خاموش ہو جائے، بظاہر آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو لوگوں میں کچھ اور تاثر جائے گا۔ تو سرکار نور نے اپنے ہوٹوں پر سرکار آل رسول احمدی، پھر جب غسل دیا گیا تو پھر غسل کے بعد میں ووٹ ملنا شروع ہوا۔ سرکار نوری میاں نے پھر عرضی پیش کی، فرماتے ہیں کب پھر بند ہوا، پھر جب قبر میں رکھا گیا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھ رہے ہیں پھر اللہ کو اللہ
تو اولیاء کاملین کا عالم یہ ہے کہ بعد وصال بھی ذکر الہی میں ہی چھوٹے گا. بابرو تم اپنی جماعت میں کوئی ایک تو بتاؤ, سمجھے؟ تمہارا تو تھانوی پتا ہے اس کا ماموں حافظ ضامن جلال آبادی نے کیا کیا. ٹھیک ہے, اب اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پڑھنے والا ہو تو جا کر وہ کتابیں پڑھ لے, ہے نا. اور ایک تمہارا جو تم جس کو ولی کہتے ہو, اس ولی کا عالم یہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ ناپاکی پاک کیسے ہو, ہاتھ میں ناپاکی لگ جائے انگلی پر, پاک کیسے ہوگی؟ تو کہنے لگا 3 مرتبہ چاٹ لے پاک ہو جائے گا. تو سنی بھی سنی ہو جائے گا. سنی کے عالم نے کہا پھر تو استنجا میں جانے کے بعد پانی کی ضرورت ہی نہیں, نکالو چاٹو, نکالو چاٹو, نکالو چاٹو, بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہے. خیر کیف ان باتوں سے اختلاف کا معاملہ نہیں, اختلاف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور کی شان میں اصل اختلاف یہ تو ایسا ہے کہ جب گستاخی کی تو پھر جب مہر لگ جاتی ہے نا تب ایسی باتیں نکلتی ہیں, جب مہر لگ جاتی ہے تب ایسی باتیں نکلتی ہے. مگر اصل معاملہ کسی دیوبندی وہابی کے ساتھ اہل سنت کا جو اختلاف ہے وہ اختلاف یہ فاتحہ اور درود کا نہیں ہے, وہ اختلاف عقیدے کا ہے, عقیدے کا اختلاف ہے. جو یہ کہے ارے جن کے غلاموں کے تصرف کا عالم یہ ہو کہ بیٹھتے ہیں یہاں دیکھتے 1000 کلومیٹر 5000 کلومیٹر دیکھ, وہ باتیں جانتے ہیں جو دوسرا کوئی نہیں جانتا, جن کے غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے, اس نبی کے علم غیب کا عالم کیا. یہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے. بتاؤ جو اپنے نبی کی شان میں ایسی گستاخی کرے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. آج بھی وہ کتابیں شاہد ہے دیوبندیوں کی, آج بھی وہ کتابیں دستیاب ہے جن کتابوں میں یہ گستاخیاں موجود ہیں. اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ساتھ میں رہیں گے. میں نے کہا تو جو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار ہوگا. ہاں, اور تم اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کو گالی ڈالنے والوں کے ساتھ میں تم اٹھتے ہو, اٹھتے بیٹھتے ہو, رشتہ داریاں کرتے ہو, مسجدوں میں آنے دیتے ہو کہ نہیں یہ تو ہماری مسجد میں نہیں روکا جائے گا. میں نے کہا یاد رکھنا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, گھر, مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں پر حکم وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجدوں میں دیوبندی وہابیوں کو کوئی کہتا ہے ہم مسجد کے مالک, میں نے کہا مالک صرف اس مسجد کا اللہ, مسجد کا مالک کوئی نہیں, کوئی ٹرسٹی ہوگا وہ خدام کی حیثیت رکھتا ہے, خادم کی حیثیت. مالک بنو مت, جس دن مالک بننے کا دعویٰ کیا اس دن یاد رکھنا رب کا عذاب تم تک پہنچے گا. یہ مسجد میں ملکیت مت دکھاؤ, مسجد میں ملکیت مت دکھاؤ, خادم بن کر رہو, مسجد کے کامیاب رہو گے. جس دن مالک بننے کی سوچے تو دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. بات کو ذہن میں رکھنا. کسی کو اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہو کہ وہ مسجد کا متولی بن جائے, ٹرسٹی بن جائے, تو یاد رکھنا کبھی اس بات پر گھمنڈ نہیں کرنا بلکہ شکر ادا کرنا ہے. اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, اس قابل سمجھا, اور کوشش کرنا مسجد کے احکام کو پورا کیا جائے. وہاں پر اپنی طبیعت نہیں مصطفیٰ کی شریعت چلانا, وہاں پر وہی چلائی جائے گی. طبیعت کا دخل نہیں ہے کہ میری رشتہ داری ہے اس لیے میں وہابی کو بلا, ہاں
یاد رکھنا آج تو بلاؤ گے، مرنے کے بعد پتا چلے گا، میں آؤں گا اس طرف۔ تو سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ حضور آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ان کا معاملہ، ایک شخص آپ کو وضو کرا رہا تھا، سرکار آل رسول احمدی آپ کا خادم تھا، دل میں خیال کرنے لگا کہ حضور کو معراج ہوئی، حضور معراج پہ تشریف لے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے کم وقت میں؟ یعنی جب میرے آقا معراج سے تشریف لائے تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، چند لمحوں میں حضور جا کر آئے۔ اب یہ تھا کہ وہ شبہات تھے، وہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ بارگاہ سے منسلک آل رسول احمدی کی تھا۔ تو بزرگوں کی بارگاہ سے جو منسلک ہوتا ہے نا، جو لگا ہوا ہوتا ہے، کھوٹی سے جو لگا ہوا ہوتا ہے، بچتا بھی وہی ہے۔ جس نے کھوٹی کو چھوڑا وہ ڈوب گیا۔ تو سرکار آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے اس کا بڑا تعلق تھا۔ وضو کرا رہا تھا سرکار آل رسول احمدی، اور دل میں خیال کر رہا تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنے میں شاہ علی رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سے آواز دی کہ جاؤ ذرا کمرے سے ہمارا تولیہ تو لاؤ۔ آواز دی، حکم دیا، فوراً کہا جی حضور۔ وہاں پیچھے چلے گیا کمرے میں گیا، تولیہ جیسے ہی اٹھایا تو دالان میں، جیسے یہ کھڑکی ہے، وہاں سے جو ہے وہ اسے ایک باغ نظر آئی، بہت خوبصورت باغ کہنے لگا حضرت تو وضو کر رہے ہیں، چلو باغ دیکھ کر آ سکتے۔ وہی کھڑکی سے اس نے چھلانگ لگائی، جیسے ہی چھلانگ لگائی تو وہ باغ اتنا خوبصورت کہ اس باغ کو دیکھنے میں وہ محب ہو گیا۔ اسے پتا بھی نہیں چلا کہ پیر صاحب کو وضو قرار، پیر صاحب نے تولیہ منگایا تھا۔ اب وہ باغ میں گھومتا اتنا بڑا باغ، گھومتے باغ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، گارڈن جس کو کہتے ہیں، یہ باغ ایک شیر والا باغ نہیں ہے، سمجھے، گارڈن میں گھومتے دوسرے کونے پہنچا۔ اب جیسے ہی وہ باغ ختم ہوا تو گارڈن کے آگے اسے ایک بازار نظر آیا۔ اب وہ اس بازار میں گیا تو اس کے پاس چیزیں اس کو بڑی سستی بھاؤ میں ملی، دکھائی دی، تو اس کے پاس کچھ پیسے تھے، ان پیسوں سے اس نے ان چیزوں کو خریدا۔ ہاں جب آئی گیا ہوں تو خرید لیتا ہوں۔ اب خریدا اور اس نے اسے دوسری جگہ پر اسی بازار میں 2 یا 4 گنا زیادہ بھاؤ میں فروخت کیا، بڑا منافع ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ بڑا اچھی تجارت ہے، چلو یہی کام کرتے ہیں۔ وہ تجارت کرنے لگا۔ اب پیر صاحب کو وضو کرانا چھوڑ دیا تھا، پیر صاحب کو ایسا بھول گیا، اب تجارت کرنے لگا۔ تجارت کرتے اس نے بڑا نفع ہوا۔ اس نے وہاں ایک عورت کے ساتھ شادی کی، بچے ہوئے، 1 2 3 سال کا عرصہ نہیں، 20 سال کا عرصہ گزرا، 20 سال کا عرصہ گزرا۔ بچے ہوئے، بڑا تاجر بنا اور بڑے خوب عیش و آرام میں تھا۔ ایک مرتبہ اسی بازار میں اپنے ہی دکان کے قریب پہنچا تو کچھ کام سے آگے نکلا تو پھر اسے وہ باغ نظر آئی، اس باغ میں پھر داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا پیر صاحب کا خیال آیا، آل رسول احمدی کا خیال آیا، یا اللہ 20 سال ہو گئے، میں پیر صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو حضرت کو وضو کرا رہا تھا، اور جس وقت وضو کرا رہا تھا حضور آل رسول احمدی بڑھاپے کی دہلیز پر تھے۔ ظاہری اعتبار سے اللہ کا ولی برا نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا، ظاہری اعتبار سے یعنی کافی ضعیف ہو چکے تھے، بزرگیت اور بلند ہو گئی۔ تو کہنے لگا کہ اس وقت حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، اب تو حضرت کا وصال ہو گیا، حضرت نے پردہ فرما لیا ہوگا۔ تو یہ دل میں خیال تھا، تو لیکن یہ تھا کہ پیر صاحب مجھ سے غلطی ہوئی، کم از کم بعد میں جا کر معافی تو مزار پہ مانگ لوں۔ تو وہ اسی باغ سے ہوتا ہوا
یاد آتا گیا, اسی باغ سے آگے گیا تو وہی کھڑکی نظر آئی, اس کھڑکی سے وہ اندر داخل ہوا. اب جیسے ہی اندر داخل ہوا پیچھے کا باغ غائب. آل رسول احمدی نے آواز لگائی, ابھی تک تولیہ لائے نہیں, ابھی تک تولیہ لائے نہیں. حیران دوڑتا ہوا پیر کی خدمت میں حاضر ہوا, ابھی تک آل رسول احمدی وضو کر رہے ہیں. اب حیران 20 سال گزارے ہیں, 20 سال 20 ایئرس, ایک دو دن نہیں, ایک دو گھنٹہ نہیں, 20 سال 20 ایئرس. اور یہ آل رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں. اعلیٰ حضرت کو خلافت بھی عطا کی اور علی حسین اشرفی میاں شیخ المشائخ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بھی مرشد اجازت. یہ آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. اب یہ حیران, یہ واقعی خواب تھا یا حقیقت تھی؟ کیا 20 سال کا عرصہ اور ابھی تک حضرت وضو ہی فرما رہے ہیں. آل رسول احمدی نے وضو کا تولیہ لیتے ہوئے فرمایا, اب سمجھ میں آیا معراج کا فلسفہ, دلوں پر کیا گزرتی ہے. اولیاء کاملین اس خطرات سے بھی واقف ہوتے ہیں, دل میں کیا گزر رہا ہے. فرمایا معراج کا فلسفہ سمجھا, یہ نبی کے آل کے اختیار کا عالم ہے کہ نبی کی آل ایک لمحے میں 20 سال کا عرصہ طے کرا دے, تو کیا وہ نبی چند ایک لمحے میں معراج کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کے پار اور اس کے اوپر عرش اور اس کے آگے لامقام جعفر نہیں آ سکتے؟ وہی لامقا کے مقی ہوئے, سرے عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. یہ حضور کا عالم آل رسول احمدی فوراً قدموں میں گر گیا. یہ آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا عالم سرکار نور کی طرف آ رہا تھا. حضور نوری میاں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال اجمیر شریف جاتے, اپنے مریدوں کو کہتے کہ خواہشات جو ہے وہ لکھ کر دے دیں. مرید بھی مرید تھے. حضور نوری میاں کا ایک مرید تھا جو ہمیشہ لوگوں کو تعویذ دیتا تھا. آج کل یہ بھی بڑا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک کاروبار ہے, سمجھے. 0% انویسٹمنٹ 100% پروفٹ, سمجھے. 0% انویسٹمنٹ 100% پروفٹ, سمجھے. آپ لکھ کر دو, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. 5,000 کا ادارہ کرو یا 15,000 کا, سمجھے. کام ہوا تو ٹھیک, نہیں ہوا تو تم نے ہی غلطی کر دیا. اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ بابا سے لڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ وہ خود ڈرتا ہے کہ کہیں دوسرا کچھ تعویذ میرے تعلق سے ہی نہ دبا دے. یہ ایسا عالم ہوتا ہے کہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بہرکیف اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں, مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر فیلڈ میں ابھی میاں تو حال یہ ہے کہ اب پیری مریدی بھی کی فیلڈ میں بھی یہی حال ہو گیا ہے, تو پھر یہ تعویذات میں کیا معاملہ ہے, کوئی فیلڈ باقی نہیں ہے. تو بہرکیف تو حضرت سرکار نور رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا, وہ تعویذات واقعی سرکار نور کے مرید تھے, مگر تعویذ کا عالم یہ تھا کہ جس کو جو تعویذ دیتے تھے اس کا کام ہوتا. مگر پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے, پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے, معمولی سی اردو لکھنا آتی تھی بس, اور کوئی دوسرا کام نہیں. تعویذات کے فن سے تعویذات لکھنے کے فن سے ماہر نہیں تھے, مگر جس کو جو تعویذ دیتے تھے لوگوں کا تاتا بندہ ہوتا تھا. حضور نوری میاں کی بارگاہ میں آئے اور نوری میاں سے کہنے لگے, نوری میاں نے کہا مسکراتے ہوئے, آج کل تم نے تو ہم کو کام پر لگا رکھا ہے. کہا حضور سب آپ ہی کا کریں. بڑے آج کل بہت دکان تیزی سے چل رہی ہے,
تو کہنے لگے حضور سب آپ ہی کا کرم ہے. اب سرکار نوری میاں آگے تشریف لے گئے. ساتھ میں جو پیر بھائی تھے انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ آپ بولے بس میرے پیر اور میرے بیچ کی بات. بولے کیا؟ بولے تم تعویذات دیتے ہو؟ بولے ہاں. تو بولے تمہیں تو لکھنا نہیں آتا، لکھتے کیا ہو؟ تعویذات لکھنا تو تم جانتے نہیں ہو. بولے ہے ایک راز ہے. تو سرکار کچھ لوگوں نے مرید پہ پیر بھائیوں نے اصرار کیا کہ بتاؤ کیا بات ہے. تو بولے دیکھ لو خود ہی. تو وہ چٹھی کھول کر جو تعویذ لکھ کر دیتے تھے اس کو کھول کر دیکھا گیا. تو لکھا ہوا کیا تھا؟ یا نوری میاں سرکار فلاں کی یہ تکلیف ہے، اس کا کام پورا کر دو. تکلیف دور کر. تو وہ صرف اتنا لکھ کر دیتے تھے جو بھی آتا تھا سب کو، فلاں کی یہ تکلیف ہے، اس کی تکلیف دور کر، اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام کرو. سرکار نوری میاں نے کیا فرمایا تھا؟ ہمیں کام پہ لگا. وہ کام پورا ہوتا تھا. مرید بھی ہو تو ایسا کہ اپنے پیر پر اعتقاد ایسا ہے، ایسا ہو. تو سرکار نور اپنے مریدوں سے کہتے تھے جس کی جو خواہشات ہیں وہ لکھ کر دے. اب مریدین لکھ کر دیتے تھے. سرکار نور کے مریدین لکھ کر دیتے تھے. غریب نواز کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے سرکار نور، تو سرکار غریب نواز کا ایسا کرم نوری میاں پر تھا کہ غریب نواز اپنی مزار اقدس سے باہر تشریف لاتے. سرکار نور ان کے دست بوسی اور ان کی قدم بوسی فرماتے، اور پھر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور چٹھیاں لے کر کہ میرے مریدوں کی یہ خواہش ہے، کرم فرمائیں، کرم فرمائیں. حضور سرکار غریب نواز ان چٹھیوں کو لے لیتے. بتایا جاتا ہے کہ سرکار نور کی پاس سے جو غریب نواز نے چٹھیاں لی، کوئی ایک ایسا نہ تھا کہ آئندہ سال آنے سے پہلے اس کی مراد پوری نہ ہو. سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. وہ سرکار نور. بات چلی تھی قبر کے معاملات ہے نا. سرکار نور اپنی کتاب میں اب پتا چلا کس منصب پر فائز تھے. اب ان کی بات سنو. حضور نوری میاں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 9 سال کی عمر سے اپنی زندگی میں مکمل طور پر دنیا سے کنارہ کشی. 9 سال کی عمر سمجھتے ہیں کہ بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. یہاں کے بچوں کو تو، ہمارے بچوں کو تو جس عمر میں شعور نہ آتا ہو وہ عمر ہوتی ہے. میں نے دنیا سے ایک چیز اختیار کر لی، چلہ کشی اور آد و وظائف میں روزانہ کوئی تعجب نہیں کہ لاکھوں مرتبہ اللہ کی ضربیں لگا چکا ہوں. کوئی تعجب نہیں کہ ہزاروں بار ختم قرآن کر چکا ہوں. زندگی میں 3 دن سے زیادہ روزے کو قضا نہیں کیا. نفلی روزے کی بات ہے. یعنی پیر کو روزہ تھا، منگل کو نہیں رکھا، بدھ کو نہیں رکھا، جمعرات کو نہیں رکھا، جمعہ کو رکھ دیا. 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نوری میاں نے 3 دن کے بعد میں روزہ نہ رکھا. یہ روزہ آپ اس قدر روزے کی پابند تھے. فرماتے ہیں میں نے اپنے اعمال و اشغال سے علوی روموں پر غلبہ حاصل کیا. فلاں دعا کی زکوٰۃ ادا کی، فلاں کی زکوٰۃ ادا کی، فلاں اسم کو پڑھا، مشاہدات دیکھے، فلاں بزرگ سے فیض پایا. یہ ساری چیزیں آپ نے لکھی. 1.5 صفحات میں تقریباً آپ نے اپنے زندگی کے حالات احوال کو بتایا کہ میں نے کیا کیا اعمال و اشغال کیے، دلائل خیرات شریف کیے، وہ یہ ذکر کرتا رہا، وہ ذکر کرتا رہا، یہ پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا. کنویں میں الٹا لٹک کر ذکر و اذکار کرا کرتا تھا. الٹا لٹک کر کنویں کے اندر، وہ بھی اندھا کنواں جہاں پر اوپر سے دیکھو تو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس میں پیر باندھ کر اس میں الٹا لٹکا جاتا ہے. پھر ذکر و اذکار اور صلاۃ معکوس اس میں ادا کی جاتی ہے. ایسے مجاہدات آپ نے فرمائے. فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی میں نوسیکھیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا. جو میدان میں نئے نئے سیکھ کر آتے ہیں نا،
उनके भी बराबरी का दावा नहीं करता इतने तमाम के बावजूद। आज होता ये है कि हमने जुमा 8 दिन हम क्या नमाज पढ़ने लग गए तो हम समझते हैं कि सबसे बड़े वली हम ही हैं। हमारा आलम ये हो जाता है, हम समझते हैं कि मुत्तकी तकवा और परहेजगारी की इंतहा हम करते हैं, हम इंतहा पर पहुंच गए। और फिर दूसरा कोई भी नजर आता है तो उसको कहते हैं तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है, मैं तो इतना परहेजगार हूँ, मुत्तकी हूँ। हमारे एक साहब कहते थे कमर तस्बीह ही पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना। समझे, 8 दिन हो जाते हैं ना तो हमारा हाल ये होता है कि हाथ में भी तस्बीह होती है, तो रास्ते में भी चलेंगे तो तस्बीह घूमती रहेगी, किसी से बात भी करेंगे तो तस्बीह घूमती रहेगी, बात चल रही है मगर तस्बीह भी घूम रही है, पता नहीं वो कौन सा जिक्र करता है। तो ये ताकि लोग कहें हाँ ये बड़ा, तो शायर कहता है कि कमर तस्बीह ही पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना। मैखाना समझते हैं आप? मैखाने में क्या होता है? हाँ, शराब पिलाई जाती है। कमर तस्बीह ही पढ़ते जा रहे हैं सूए मैखाना, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं, कोई देखे तो ये समझे बड़े अल्लाह वाले हैं। हमारा आलम ये होता है कि हम थोड़े अच्छे बन जाए तो फिर सब खराब। समझे, होता है ना कि क्या है, स्वतःचा मुलगा बाब्या दुसऱ्याचा कार्टा। मराठी में कहावत है, स्वतःचा तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्ट्या। दूसरे की औलाद जो है वो स्वतः, उसका बच्चा कुछ भी करेगा, नहीं नहीं मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, दूसरे ने वही काम किया तो बहुत बदमाश है। तो ये हाल होता है, स्वतःचा तो बाब्या आणि दुसऱ्याचा तो कार्ट्या। ये हाल होता है। तो हम अपने ताल्लुक से हम बड़े अच्छे हैं और दूसरे अरे वो तो वैसा ही है, वो तो वैसा ही है। दूसरों को कहेंगे कि गिबत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यहाँ बैठे तो हम ही सबसे पहले गिबत करेंगे, फला आदमी तो ऐसा था, फला तो वैसा था, फलाने के अंदर तो ये खराबी, फला के अंदर तो वो खराबी। तो मियाँ अपने अमाल को देखो, दूसरों की तरफ देखने मत जाओ, पहले अपने अमाल को सुधारो, अपने अमाल को। जिसने अपने इस्लाह की वो फला पा गया। खुद अच्छे हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ। एक शख्स निकला घर से और कहने लगा कि मैं जो है वो एक मोहल्ले से, बस्ती से निकला और कहने लगा कि ये बस्ती इमाम रूमी के, वहाँ रूम फरमाते एक शख्स मिला और वो मुझे मिला और मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगा कि बस्ती को छोड़कर जा रहा हूँ, बस्ती छोड़कर जा रहा हूँ। मौलाना रूम ने पूछा कि क्या बात है, क्यों छोड़कर जा रहे हो? कहने लगा कि सब खराब है, सब जो है वो ऐसे हो गए हैं कि अब इनके साथ में नहीं रह सकता। तो मौलाना रूम ने फरमाया कि बस्ती क्यों छोड़ रहे हो? बोले इसलिए छोड़ रहा हूँ। मौलाना रूम ने फरमाया एक काम क्यों नहीं करते कि खुद अच्छे बन जाओ, खुद अच्छे बन जाओ। हम कहते हैं कि सब खराब है, हम अपने आप को देखें कि हम कितने अच्छे हैं। अपनी इस्लाह करने में लग जाओगे तो दुनिया की तरफ देखने की तवज्जो ही नहीं देगी। सरकार खुद फरमाते हैं, मैं 9 सीखियों के नए सीख कर आते हैं, उनकी बराबरी का दावा नहीं करता हूँ। हमारे इधर हमने ऐसों को भी देखा कि पहले थे वो एक आम इंसान, ठीक है, तो वो जब हमसे मुलाकात करते थे तो बहुत अच्छे से, मगर जब वो उनको जो है वो मदरसे में भेजा गया, तो मदरसे में जब गए तो मदरसे में जब मदरसे से फारिग नहीं हुए तब तक भी ठीक थे। जिस दिन मदरसे से फारिग होकर आए उस दिन आने के बाद में कहने लगे कि हम तो बड़े आलिम हैं, हम आलिम बन गए। तो पहले तो फिर बाद में वो पहले जो जब आते थे तो 10 बोसी करते थे, बाद में जब मिले तो सिर्फ हाथ मिलाया, हाथ मिलाया। हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारा हाथ छुए ना छुए, ठीक है, हमें उससे कोई ये नहीं, मगर जो वो इल्म, किस काम का जो इल्म तुम्हारे अंदर तकब्बुर लेकर आए, वो इल्म क्या क्या फायदा, उसने क्या फायदा पहुंचाया।
मदरसे में 8 साल 10 साल तूने पढ़ा, जो इल्म जिस इल्म ने तुझे अदब ना सिखाया हो, जिस इल्म ने तुझे निस्बत रसूल का पास ना सिखाया, वो इल्म तुझे कैसे काम आएगा। तो बाद में तो आज ये हुआ कि वो तो आना ही बंद कर दिया, ये हाल हुआ। तो जिस इल्म ने तुम्हें मगरूर बना दिया, जिस इल्म ने तुम्हारे अंदर घमंड पैदा कर दिया, वो इल्म तुम्हारी बख्शिश कैसे करा सकता है। रब की बारगाह में बख्शिश का नजरा, बख्शिश का मुजदा पाने के लिए इन तमाम ऐब से पाक होना पड़ेगा। बख्शिश अगर चाहते हो तो बुग़्ज़, हसद, तकब्बुर ये सारी चीजों को छोड़ना होगा। इसलिए सूफिया कामयाब होते हैं। सूफी औलिया कामिलीन जो कामयाब होते हैं, वजह ये है कि वो अपने दिलों की तरफ देखते हैं, अपने जाहिर को साफ करने में नहीं लगे होते हैं, वो अपने बातिन को साफ करते, इसलिए पाक हो जाते हैं। गैब सरकार नूर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला फरमाते हैं, गैब से मेरी इबादत और रियाजत का आलम ये था। आज से 125 साल पहले, 50 साल पुराने जो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई है, उनसे पूछ लो कि इनकी जिंदगी में, या ये मौलाना साहब हैं, इनकी जिंदगी में 10 रुपए की कितनी अहमियत थी, कितनी अहमियत थी इनके बचपन में है। एक आना, उस वक्त आने चलते थे, बड़े मियाँ मौजूद हैं, आने चलते होंगे, देखे होंगे आपने, ठीक है। हमारे बचपन में हमने पैसे 25 पैसे 5 पैसे 10 पैसे हमें याद है। 5 पैसे की वो पिप्पी मिलती थी पीली कलर की, वो मुझे याद है। तो हमारे बचपन में 5 पैसे आना तो नहीं देखा हमने, 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे का दौर हमने देखा, 4 आना देखा। वो आना जो होता था वो नहीं देखा। फिर 4 आना, फिर वो 10 पैसे बंद हुए, 4 आना था, 4 आना बंद हुआ, 8 आना था, अब 8 आना बंद हुआ, फिर बाद में तो वो दौर आ गया कि नोटी बंद हो गई, समझे, नोटी बंद हो गई। इतना दौर आगे निकल गया कि उसने पहले तो किसी ने 4 आना बंद किया, किसी ने 8 आना बंद किया, वो उस खबीस से आने के बाद में तो नोट को ही बंद किया, मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छे दिन किसी के नहीं लाने हैं, तो जिस दिन में उसी दिन में रहे, किसी के अच्छे दिन नहीं लाने हैं, समझे। 10 साल से सुन रहे हैं, वो शेख चिल्ली का ख्वाब होता है ना, बंदर को देखा है आपने? बंदर जो है वो जब बारिश आती है तो हमेशा कहता है, या बरसात मी घर बनवे, मतलब या वेळी घर बनवायचं, पाऊस पडतोय घर बनवणार। तो वो बारिश जैसे आती है ना, बारिश में बैठा हुआ रहता है, पुढच्या वर्षी तर नक्कीच बनवणार, सोडणारच नाही, तर कोणत्याही परिस्थितीत घर बनवायचं। हे पाऊस या पावसाळा, हा पावसाळा जाऊ दे, पुढच्या पावसाळ्यात बघूया। तो वो बारिश में वो ऐसा ही कहता है, घर बनाऊंगा घर बनाऊंगा घर बनाऊंगा। अब बारिश चली जाती है, अब जैसे ही बारिश चली जाती है, अगली बारिश आती है, वो कुछ घर बनाता नहीं, फिर उसी बारिश में, समझे, वही शेख चिल्ली के ख्वाब। तो हम ख्वाब देख रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, तो वो कुछ आने वाले नहीं है। वो आपको यही कह रहा है कि पुढच्या वर्षी बनवून देंगे। पहले नोटबंदी की, फिर नोटबंदी की, समझे। अब तो आगे 2023 के बाद में तो वोटबंदी भी कर दूंगा, समझे। पहले क्या की, नोटबंदी की, फिर लॉकबंदी की, सबको घरों में बंद करके रख दिया। अब बोले अब 2023 का इंतजार करो, अगर आया तो फिर वोट बंदी भी की, वोट भी नहीं देना, अपने अपने घरों में ही देना, बैठ के रहना, अच्छे दिन आएंगे। कुछ लाने वाला है नहीं, समझे। अरे जिसने अपने बीवी के अच्छे दिन नहीं लेकर आया, वो मोदी जो अपने बीवी को अच्छे दिन नहीं दिखा सका, वो अपनी रियाया को, अपने मुल्क को क्या अच्छे दिन दिखाए। बेचारी बीवी उसकी आज भी परेशान है, मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। तो ऐसा नालायक है मोदी, खुदा करे वो भी जाए और ये
اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی 2022 میں جو یو پی کا الیکشن ہے، خدا کرے وہ یوگی بھی غریب نواز کے صدقے میں اس کا بھی ایسا تختہ پلٹ ہو جائے۔ یہ تو کر رہے ہیں بی جے پی بھی اور یہ آر ایس ایس بھی اور یہ بجرنگ دل بھی، سب مل تو سرکاریں کس بات پر نوری نیاز فرماتے ہیں اتنے سب کچھ کیا، اس وقت چارانے کی بات چل رہی ہے۔ چارانے اس وقت ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے ابا کہتے ہیں، ہماری امی کہتے ہیں کہ 1973 میں 1986 میں ہماری پیدائش کے وقت گوشت جو تھا وہ 26 روپے کلو گوشت تھا بکرے کا، 20 بمبئی کی بات کر رہا ہوں، 20 روپے یا 26 روپے کلو گوشت تھا 1986 میں۔ اب حال یہ ہے تو سرکار نور فرماتے ہیں اس وقت آج سے 125 سال پہلے اس وقت غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے 500 روپے ملتے، سال کا خرچہ جو ہے مجھے 500 روپیہ ملا کرتا ہے غیب سے، 500 روپیہ۔ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کر لیا، اب میری کوئی خواہش باقی نہیں ہے۔ ذو نوری میاں فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے عمل کیے، اتنے اچھے معاملات کیے، اتنے سارے معاملات کیے، اس کے باوجود بھی میں ابھی تو کتے اور خنزیر کے برابری تک نہیں پہنچ سکتا، میں کتے اور خنزیر کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ ہمیں آپ کو سوچنے کا مقام ہے، خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں ہمارے طبقے کو، وہ چاہے پیروں کا طبقہ ہو یا چاہے علماء کا طبقہ ہو، انہیں سوچنے کا مقام ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی نگاہ سے، جن کے اشاروں سے نہ جانے کتنے جہنمی کو جنت میں اللہ داخل فرما دے، جن کے ایک اشارے سے نہ جانے کتنوں کو۔ یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد میں جن کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کتے اور خنزیر کے برابری کا دعویٰ نہیں کرتا، ان کے برابر بھی نہیں پہنچ پایا، 9 سکیوں کی برابری کا دعویٰ نہیں پہنچ سکتا، ان کے برابر کتے اور خنزیر کے برابر بھی نہیں پہنچ پایا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دم اچھی؟ تو وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے جیسے کوئی لوگ ہوتے تو کہتے نہیں کیا کہتے ہو، میری داڑھی اچھی ہے نا۔ وہ بزرگ نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے ایمان کو اس دنیا سے سلامت لے گیا تو میری داڑھی تیرے بیل کے دم سے اچھی، اور اپنا ایمان سلامت نہ لے جا سکا تو تیرے بیل کی دم میرے داڑھی سے اچھی۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اپنی نیکی پر اطلاع پر۔ ایک بزرگ تھے جو کہیں سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک شرابی کو دیکھا، شراب کے نشے میں دھن تھا، تو دل میں خیال آیا اس کی حالت تو اللہ کا شکر ہے، اس کی حالت تو میری حالت تو اس کی حالت سے اچھی ہے کہ میں تو اس جیسا شرابی نہیں ہوں۔ فوراً پلٹ کر اس شرابی نے اس بزرگ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ شیخ اس بات کو دھیان میں رکھنا، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو حالت میری ہے اس حالت میں تمہیں کر دے، اور جو حالت تمہاری ہے اس حالت میں مجھے کر دے۔ اسی لیے تکبر کسی بات پر نہ کرنا، اپنے اعمال، اپنے مرتبے اور اپنے منزل پر کبھی مت اترانا کہ میں ایسا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ دوسروں کے پیٹھ کے تل گننا مت، سب سے پہلے اپنے پیٹھ کے تل دیکھو، خود کی اصلاح کرو، دوسروں کے اندر کمیاں مت تلاش کرو کہ یہ کیسے دکھتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے بولتا ہے، اس نے کیا کھایا، دوسروں کی ٹو میں مت پڑو۔ سرکار نور فرماتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں
कोई फिक्र नहीं मुझे, अब एक फिक्र बाकी है, वो फिक्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा खात्मा ईमान पर कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार नूर फरमा रहे हैं, जिनकी अजमत का आलम यह है कि गरीब नवाज की बारगाह में जाए तो गरीब नवाज करम ऐसा फरमाए कि अपनी मजार से निकल कर आए। वो सरकार नूर अपनी मजार वो फरमाते हैं कि मुझे कोई ख्वाहिश बाकी नहीं, अगर ईमान सलामत ले गया तो ये तमाम आमाल सिर्फ यही ख्वाहिश है कि ईमान सलामत, ईमान पर मेरा खात्मा हो। और अगर ईमान सलामत ले गया तो जितने आमाल किए हैं सब कुछ काम आएंगे, और अगर ईमान ही सलामत ना ले जा सका तो ये तमाम आमाल मेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे, मेरे मुंह पर मार दिए जाएंगे। तो आज जो लोग ये कहते हैं ना कि बदमज़हब के साथ में, यहीं से बात मैंने शुरू की थी कि सरकार नूर के मुतालिक बताना था। जो लोग ये कहते हैं ना कि इसके साथ में भी उठा जाएगा, उसके साथ में भी उठा जाएगा, देवबंदी के साथ में भी खाया जाए, उसके साथ में भी रिश्तेदारी की जाए, उसके साथ में भी बैठा जाए, याद रखना बदमज़हब के साथ में देवबंदी, वहाबी, किसी राफी, कोई सुलह कुल्ली के साथ में आज तो तुम साठ गांठ कर सकते हो, मरकर कब्र में जाओगे, फैसला तो तभी हो जाएगा कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। उसी वक्त पता चल जाएगा, जब रूह निकलती होती है ना, उसी वक्त उसके साथ असली फैसला तो वही है ना। खात्मा ईमान पर हो गया तो जन्नती, खात्मा ईमान पर ना हुआ तो जहन्नमी। ये फैसला तो, असली फैसला तो वही है। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा चाहते हैं। कोशिश याद रखो, नबी के दुश्मनों के साथ में उठकर बैठकर उनके साथ में खाना खाकर, मैं कहता हूं ना, बाप के साथ में बिरादरियों के झगड़े चलते हैं ना यहाँ पर, इन इलाकों में, खुदा करे यहाँ ना हो, मगर अक्सर चलते हैं। तू पठान है, मैं सैयद हूँ, तू शाह है और मैं खाटी हूँ, तू पिंजारी है, और ये वो ये सारी चीजें चलती रहती है ना, ये अक्सर चलता रहता है। और बिरादरियों के झगड़े चलते हैं, और जब उसमें दुश्मनियां होती है तो दुश्मनी भी ऐसी होती है कि एक दूसरे को मुंह को देखने को तैयार नहीं होते, मुंह को देखने को तैयार नहीं होते। और अगर कोई उनके साथ में बैठे उठे तो फिर उसके साथ में भी दुश्मनियां करते हैं। ये तू हमारे दुश्मन के साथ में कैसे बैठ सकता है, हमारे दुश्मन के साथ में नहीं बैठता। मैंने कहा दुश्मनी जब दुनिया की हो तो इतनी शिद्दत, और जब बात नबी की आती हो तो फिर कहते हो नहीं हालात ठीक नहीं है, हमें कैसे गुजारा करता है। क्या मुंह लेकर जाओगे, खुद का मुहासबा करो, खुद का मुहासबा करो, अपने आप को पेश करो, दिल से पूछो, इस दूसरे इससे उससे मत कि ये फला क्या कहता है, फला क्या कहता है। और उन पिलपिले मौलवियों से भी मत पूछना जो ये कहेंगे अरे जिसके खुद के वादे लगे हो वो तुम्हें क्या जन्नत में लेकर जाएगा, समझे। ऐसों से भी नहीं कि खुद अपने दिल से पूछो कि मैं कहता हूं मैं नबी का गुलाम हूं, कल कयामत में उस नबी ने हमसे पूछ लिया कि मेरे दुश्मन के साथ में उठता बैठता था और अब मुझसे शफाअत मांगने आए हो, मेरी शफाअत चाहते हो, उस वक्त क्या बनेगी, कहां जाओगे। ये दुनिया, कल हजरत मुफ्ती साहब किबला ने एक हदीस सुनाई, हजरत ने फरमाया था कि मौत के बाद में जब आंख खुलती है ना कब्र में, तो इंसान ये सोचता है कि अभी तो पैदा हुआ हूं, वो दुनिया से जब ये जिंदगी 80-90 साल की जिंदगी गुजार के जब कब्र में जाएगा, जब आंख खुलेगी तो कहेगा किया वो जिंदगी, ये मैं तो अभी पैदा हुआ। और फिर उस कब्र की जिंदगी में जो चला गया तो उसको कोई पूछेगा ना कि वापस पलट कर जाना है, तो वो कहेगा नहीं जाना है।
یہ زندگی بہت اچھی ہے. یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو نہیں جانا ہے کہے گا وہ ایمان والے کے لیے. کافر تو کہے گا کہ پھر سے مجھے وہ زندگی مل جائے تاکہ میں اپنے اعمال کو سدھار کروں، مگر اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے حضور کے غلام بنو، غلام. یہ نہیں کہ دیوبندی کے ساتھ میں اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، وہابیوں کے ساتھ میں سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. آج تو جو چلانا چاہو چلا لو گے، قبر میں کچھ نہیں چلے گا. وہاں پر آپ کا عذر نہیں، وہاں پر آپ کا یہ ساتھ والا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، آپ نے جس کو کھانا کھلایا تھا، جس کو بلایا تھا، کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں کام صرف وہی آئے گے کہ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. اور مرکز میں، مرکز یعنی قبر میں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں. وہی رسول کا ہمارے وہی رسول. دیوبندی لوگ کہتے ہیں ان کا رد نہیں ہونا چاہیے. وہابڑوں کی مساجد ہوگی یہاں پر، ہے نا؟ جا کر کوئی کہے مصطفیٰ جان رحمت میں پڑھے، وہی مار کر نکالیں گے. ہماری مسجدوں میں نہیں پڑھنا. کہیں گے کیا نہیں کہیں گے؟ جاؤ 50 آدمی کا گروپ، جا کر بولو مصطفیٰ جان رحمت سے پڑھنا ہے. کہیں گے یہاں پر نہیں، تمہاری مسجد ہوگی. اور یہاں ہمارے یہاں نہیں آنے دو. کیا ہوتا ہے آ گیا تو ہے پتی اور پتی کا شوربا. وہ کہتا ہے کیا ہو گیا آ گیا تو یاد رکھنا پاخانہ سمجھتے ہو؟ سمجھ گئے پاخانہ؟ ہاں، بہت ہوشیار لوگ ہیں، ہے نا؟ تو کوئی نہیں سمجھا ہے تو اس کے لیے کہتا ہوں سمجھے. تو پاخانے کو لڈو پر مارو، ہے پاخانے کو لڈو پہ مارو یا لڈو کو پاخانے پہ مارو، خراب کیا ہوگا؟ لڈو نا. تم کون ہو؟ پاخانے سے بالکل کوئی کنیکشن نہیں، کوئی کنیکشن نہیں. تم اس کے قریب جاؤ گے یا وہ تمہارے قریب آئے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ ہاں، وہ تو بگڑے گا، یہ حاجی کا بگڑے گا. سمجھے؟ وہ تو بگڑا ہوا ہی ہے. بچنا اپنے کو، اپنے آپ کو بچا. سمجھے؟ کچھ لوگ تو اتنے شانے ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ تو اصلاح کر رہے ہیں. وہ آ کے کہتے اصلاح کر رہے ہیں. میں نے کہا تو اپنی زندگی میں تیری اصلاح نہیں کر پایا. سمجھے؟ تیری بیوی آج بھی بے پردہ گھومتی ہے، اپنی بیوی کو نہیں سنبھال پایا. بیوی سے ڈرتا اتنا ہے کہ ایک آواز کر دے تو کمرے میں چلا جائے. ہاں، تو اپنی اصلاح نہیں کر پایا اور جا رہا ہے وہابڑے کی اصلاح کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ باتیں، یہ ڈھکوسلے بند کرو. سمجھے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اصلاح کرنے کی بات، اصلاح کرنے کے لیے علماء اہل سنت ہے. سمجھے؟ بھائی کمی پاؤ تو کہنا ہمارے علماء سے بات کرنا. وہابیوں سے سوال بھی نہیں کرو، جواب بھی نہیں دو ان کے سوالوں کا. ان سے الجھو ہی مت. ملو گے ہی نہیں تو نہ سوال ہوگا نہ جواب ہوگا. بالکل قطع تعلق، کوئی تعلق نہیں. سنی تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو اپنے سرکاروں پہ بھروسہ کرے. آتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ان آقاؤں کے، اس سرکار کے ماننے والے ہیں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا، یہ حضور کی عطا ہے. سمجھے؟ خود بھیک دے اور خود کہے ممتا کا بھلا. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہمارے میرے آقا ہے اور میرے آقا کے صدقے میں ہماری سرکار ہے.
ہماری سرکاریں، یہ غوث پاک ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ مخدوم زندہ ہے، یہ صاحب البرکات ہے، یہ سید احمد مصطفیٰ ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت ہے، یہ سرکاروں کا معاملہ ہے۔ یہ جب دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے، بلکہ دینے کے بعد کہتے جا تیرا بھلا۔ تو جن سے ملتا ہے ان بھی انہیں کے گاؤ، دشمنان رسول سے اور دشمنان صحابہ سے، دشمنان اہل بیت سے اور آقاؤں کی بارگاہ کے گستاخوں سے دور رہو اگر کل قیامت میں کامیابی چاہتے۔ قبر کی منزل کو تنہا طے کرنا ہے، یہ سوچو اپنے دل میں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہر ایک کو اپنا طے کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ہر مردہ جاتا ہے نا، میت جو ہے وہ زبان حال سے ہمیں ایک پیغام دیتی ہے کہ آج میں ہوں کاندھوں پر، کل تمہاری باری ہے، آج میں ہوں کل تمہاری باری ہے، سمجھے؟ اور آج تو جانا ہے قبر میں اور سب کو اپنے، ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں۔ کون سی جگہ جانا ہے؟ قبرستان میں، اسی قبرستان میں شاعر کہتا ہے ہزاروں جان دے دے کر کس کو آباد کرتے ہیں؟ تجھے آباد کرتے ہیں، مگر ہے شہر خاموشہ تیری ویرانی نہیں جاتی۔ ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، قبرستان میں ہزاروں لوگ دفن ہوتے ہیں، ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں، مگر ہے شہر خاموشہ تیری ویرانی نہیں جاتی۔ پھر جاؤ پھر وہی ویرانی، تو اس ویران جگہ پہ جانا ہے ضرور، خود فیصلہ کرو ہم کتنے صحیح ہیں۔ حضور کے گستاخوں کے ساتھ میں، گستاخ رسول کے ساتھ میں اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، دعوتوں میں بلانا، شادیوں میں بلانا، آج تو ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دنیا سے چھپا سکتے ہیں یا دنیا سے لڑ سکتے ہیں۔ قیامت میں سب کچھ ختم ہوگا، کوئی دادا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی پٹیل نہیں۔ وہ دن ہوگا جب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا این المتکبرین، این المتکبرین، این الملک، ملک کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے بادشاہ؟ سب کچھ خاک میں مل جائے گا اس وقت، کوئی کارپوریٹر نہیں، کوئی ایم ایل اے نہیں، کوئی ایم پی نہیں، کوئی پرائم منسٹر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی نہیں، اسی کی بادشاہیت پھر خود فرمائے گا آج تنہا اللہ بادشاہ ہے، اسی کی سلطنت اور وہی واحد قہار۔ سوچو یہ سورج جس کو آپ دیکھتے ہو اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے، آج سمجھے چوتھے آسمان پر ہے، یہ آسمان سے پہلا آسمان 500 سال کا سفر ہے، وہ بھی تیز عربی نسل کا گھوڑا دوڑایا جائے بغیر رکے 500 سال تک دوڑتا رہے، تب جا کر پہلا آسمان آئے، پھر دوسرا آسمان 500 سال، پھر تیسرا آسمان 500 سال اور چوتھا آسمان 500، 2000 سال کا فاصلہ۔ اور وہ سورج، یہ زمین، یہ دنیا، یہ زمین جو ہے نا ایسی 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر آ جائیں، اتنا بڑا وہ سورج ہے۔ وہ سورج اس کی پیٹھ ہے، بیک سائڈ، پیٹھ اس وقت ہماری طرف ہے، اس کا منہ 5ویں آسمان کی طرف ہے، پیٹھ ہے ہماری طرف، پیٹھ، اور 50 ڈگری ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، 45 ڈگری ہو جائے تو ہمارا ماتھا ٹھنکنے لگتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہی سورج ہوگا، 2000 سال کے فاصلے پر نہیں، 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا، 1.25 نیزے کے فاصلے پر، اور پیٹھ نہیں، اس کا چہرہ ہمارے سامنے ہوگا، چہرہ ہمارے سامنے ہوگا۔ کہاں جاؤ گے، کیا کرو گے؟ آج تو اپنے رسوم کے بنیاد پر یا یہ کہہ کر کوئی آیا تقریر کرا ہم تو ایسے ہی کریں گے، کوئی یہ کہے گا کہ اتنا سخت بولنے کی ضرورت کیا ہے،
کوئی یہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہونا رد کیوں ہونا چاہیے، کوئی یہ کہے گا کہ نہیں بد مذہب کا رد، مگر ایسے انداز میں نہیں ہونا چاہیے. ان کو ہر ایک اپنی اپنی بات کہے گا. میں نے کہا جو کہنا ہے کہو، قیامت میں پتہ سب کو چل جائے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. پتہ چلے گا. آج بہانے بناؤ، آج اپنے دل کو کہہ دو کہ نہیں نہیں ہمیں تو اپنی کرنی ہے، سننی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے، اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں. میں نے کہا مولویوں کی بات کرتے ہو، ان بزرگوں کے تعلق سے کیا کہو گے؟ یہی دیوبندیوں نے کہا اٹھاؤ ابو الحسن ندوی کو، جو کہتا ہے غریب نواز کے آستانے پر جانا ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے. ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر ہے غریب نواز کے آستانے پر جانا. کن دیوبندیوں نے لکھا ہے؟ غریب نواز کا نام ٹکڑا کھاتے ہو، ان کا لقمہ کھاتے ہو نا، ان کے دسترخوان سے لے کر کھاتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم غریب نواز کے غلام ہیں. تو بتاؤ جن کا عقیدہ غریب نواز کے تعلق سے یہ ہو، ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرو گے، ان کے ساتھ میں رشتہ داریاں کرو گے، شادیوں میں بلاؤ گے، ان کے ساتھ میں میل جول کرو گے، تو آج سب کچھ کر سکتے ہو. سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، سب اپنی زندگی میں آزاد ہے. مسلمان آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے، احکام کا پابند ہے. مگر پھر اگر کوئی کہے نہیں نہیں میں تو اپنی طرح سے زندگی گزاروں گا، میں نے کہا اپنی طرح سے زندگی گزار سکتے ہو، مگر جاؤ گے اسی قبر میں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جواب ضرور دینا ہے. پھر پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیا. اپنی زندگی میں اختلاف پیدا کرو، حکومتوں کے تختے بھی پلٹیں گے اور تمام معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. قاری غلام مصطفیٰ حبیبی صاحب بڑے حضرت سعودہ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیوبندیوں کو مسجدوں سے نکالنے سے پہلے اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو، اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو. سمجھے؟ تو یہ فیصلہ اب آپ کے اوپر ہے. اپنے دل کا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کس حد تک صحیح ہوں، کس حد تک صحیح ہوں. یہ باتیں جو ہم نے کہی، یہ باتیں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں. یہ بات وہ ہے کہ ناموس کے مسئلے میں، حضور کی محبت کے مسئلے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے. ہم آپ سے، ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہمارا کوئی خود کا تعلق نہیں، نہ ہمیں کوئی آپ کی پراپرٹی میں حصہ چاہیے، بلکہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے، ایک رشتہ ہمارا ہے وہ کلمے کا رشتہ، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ بھائی جس نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ بھائی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائے. بس اب فیصلہ آپ کے ہاتھ، فیصلہ آپ کے ہاتھ کہ آپ کو کیا کرنا ہے. نبی کی وفاداری یا نبی کی وفاداری کے نام پر، نبی کے غلامی کے نام پر نبی سے غداری، یہ آپ کو چننا ہے. ایک وہابی، یہ وہابیوں کے عقائد کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جب ان سے ان کی پکڑ ہوتی ہے تو بڑی بھاگنے والے معاملات کرتے ہیں. نہیں نہیں ہم نے کہا تھا، وہ تو فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا. میں نے کہا فلاں نے کہا تھا تو فلاں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ اشرف علی کو کافر کہو، تھانوی کو کافر کہو، نانوتوی کو کافر کہو، خلیل احمد امبیڈکری کو کافر کہو. تو کہنے لگے کہ زکریا قادری نے کہا ہے مٹی سے ملنے مر کر مٹی سے مل گئے سے مراد ہے مٹی میں مل گئے. مٹی میں مل گئے سے مراد ہے مٹی سے مل گئے، یعنی جیسے کہ جو ہے وہ قبر میں گئے تو مٹی کے ساتھ میں مل گئے، تو یعنی مٹی میں مل گئے، تو اس سے مراد یہی ہے. تو ہم نے بھی کہا کہ میں اور سے کا فرق سنیوں کو نہیں سکھا. میں اور سے کا فرق، یہاں پر چھڑی کسی کے پاس ہے؟ کوئی بڑے
میں کیا چھڑی لے کر آئے ہیں؟ ہاں یہ مائک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، یہ مائک ہے نا، میں اور سے کا فرق کہنے لگا بابڑا کہ مٹی میں مل گئے سے مراد مٹی سے مل گئے. میں نے کہا میں اور سے کا فرق سنیوں کو نہیں سکھانا، میں نے کہا زکریا کاندھلوی صاحب سے چھڑی گم ہو گئی. سمجھ میں آیا کہ زکریا کاندھلوی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ٹھیک ہے، ہاتھ میں چھڑی تھی کہ زکریا کاندھلوی سے چھڑی گم ہو گئی، تو مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ زکریا کاندھلوی کے پاس ایک چھڑی ہوگی اور وہ گم ہو گئی. سمجھ میں آئی بات؟ زکریا کاندھلوی سے چھڑی گم ہو گئی، سمجھ گئے کہ ہاتھ میں ہوگی، اور زکریا کاندھلوی میں چھڑی گم ہو گئی. سمجھے؟ زکریا کاندھلوی میں چھڑی گم ہو گئی، سمجھے آپ؟ مرد رہا زکریا، سمجھے آپ؟ اس کے علی صاحب زکریا کاندھلوی سے چھڑی گم ہو گئی اور میں چھڑی گم ہو گئی. سمجھ گئے نا آپ کو؟ تو میں اور سے کے فرق مت سمجھاؤ. سنیو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. مار دو معنی میں استعمال کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو. یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سمجھے؟ یاد رکھنا، ان دیوبندیوں سے وہابیوں سے دور رکھنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اور پھر تم تو اس نبی کے غلام ہو نا. میں مختصر سے کل کی بات کو دہراتا ہوں مفتی صاحب، ہم اس نبی کے غلام ہیں کہ آج تو تم اس سے چھپ سکتے ہو، مگر میرا نبی وہ نبی ہے کہ یا رسول اللہ میرا امام کہتا ہے سرے عرش پر تیری گزر، دلے فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں آج تجھ پہ آیا ہے. میرا نبی وہ ہے. ملک سمجھ لیجئے یہ جسم ملک ہے. سرکار نور فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم ایسا ہے، جو جسم دیکھ رہے ہو نا آپ اپنا یا کسی اور کا، فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ اپنے اندر اس دنیا سے بڑی دنیا رکھتا ہے. یہ دنیا آپ نے دیکھی ہے، اس دنیا کا پاؤ حصہ جو ہوگا نا 1/4، اس 1/4 کا 1/4 بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. سمجھے؟ یہ دنیا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ساری دنیا ہے. اس کا 1/4 کا 100واں حصہ بھی ہم نہیں دیکھے. سرکار نور فرماتے ہیں اس سے بڑی دنیا اس کے انسان کے جسم میں. تو یہ ہے ملکوت، یہ ملک ہے. ملکوت کیا ہے؟ روح ہے. ملکوت کس چیز کا نام ہے؟ روح کا نام ہے. ملک کیا ہے؟ یہ جسم. ملکوت کیا ہے؟ یہ روح. اور میرے آقا کا عالم کیا ہے؟ سرے عرش پر تیری گزر. سمجھے؟ اب میں نے سورج بتایا تھا 4تھے آسمان پر، ٹھیک ہے، 2000 سال، پھر 500 سال 5واں آسمان، 7واں آسمان کتنا سال ہے؟ 3500 سال. پھر 7ویں آسمان سے سدرا ہے، 3500 سال پہلے زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک. سدرا تک ڈبل ہے، 3.5 کا ڈبل 7000 سال. سمجھے؟ اب سدرا سے اوپر کرسی ہے. جتنا فاصلہ زمین کا اور 7ویں آسمان کا، اور 7ویں آسمان سے جتنا فاصلہ
सिदरा तक है उसका डबल है, यानी सिदरा से 7वें आसमान से सिदरा उसका डबल और पहले आसमान से 7वें आसमान तक उसका डबल। ये है कुर्सी का आलम, इतनी दूर कुर्सी है। और फिर कुर्सी से पहला अर्श है, अर्श जितना फासला आप गुजारा उसका डबल हो गया। कुर्सी से अर्श, कुर्सी से अर्श उसका डबल हो गया। इतना फासला, यहाँ कैलकुलेटर फेल होता है। और जो अर्श है वो अर्श का पाया है, पाया समझ लीजिए। अर्श की मोटाई इतनी है कि अब अर्श के निचला हिस्सा जो है उससे ऊपर जाने के लिए फिर जितना तय किया था उसका कई डबल है, उतना डबल है। फिर अर्श है, फिर सरे अर्श उसका सर। तो आला हज़रत लिखते हैं सरे अर्श पर तेरी गुजर। गुजर, मैं कल जाऊंगा नासिक, तो आज मैं वरंगांव में हूं, ठीक है, सुबह में नासिक जाऊंगा। तो आज जो है मैं, या चलिए कल हड़ताला में प्रोग्राम है, तो मैं नासिक से सुबह नासिक जाऊंगा और नासिक से आऊंगा, ठीक है। तो अब मैं नासिक गया और नासिक से फिर आया मैं हड़ताला, ठीक है, वरंगांव से नासिक, नासिक से फिर हड़ताला। तो मुझे पहुंचना है हड़ताला, ठीक है। तो मेरी मंजिल क्या हुई? हड़ताला। नासिक क्या हुई? मेरी गुजरना। मुझे अब यहां से गुजरना है, डेस्टिनेशन मेरा हड़ताला है, गुजरना है नासिक। तो इसलिए समझ लो कि सरे अर्श पर तेरी गुजर, या रसूल अल्लाह, ये मकाम नहीं है आपका, ये तो गुजरगाह है, गुजरगाह। ये तो गुजरगाह है कि रास्ते में आया और आगे चलना है, पहुंचना कहीं और है। सरे अर्श पर तेरी गुजर। और फिर इतने बुलंदी पर, यहां पर तो कोई एमएलए बन जाए तो फिर कोई होता है ना, वोट मांगते वक्त, वोट मांगने के लिए सारे भिखारी, समझे, इलेक्शन वाला आता है भिखारी बनकर, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, समझे। और 5 साल तक फिर आवाम भिखारी, समझे। जाते हैं तो एक भी मिलता नहीं है, क्या कर रहे हैं? तो साहब मीटिंग में, वो मीटिंग में, वो मीटिंग में। हमारे इल्ला माशाअल्लाह, हमारे इधर के तो कॉर्पोरेटर का आलम भी यही हो गया, समझे। एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है, कॉर्पोरेटर भी नहीं मिलता है, समझे। 5 साल के बाद, 5 साल पहले जो है, जो हमसे भीख मांगने आया था कि ये वोट दे दो, 5 साल तक तो जो है पहचानता ही नहीं है, कौन तू अड़ी कौन भी जा, ये हाल होता है, समझे, ये हाल होता है। हाँ, यही हाल है ना, समझे, ओळखतच नहीं। हाँ, तो ये हाल होता है कि कौन तू अड़ी कौन भी। तो ये हाल हमारे यहाँ के लीडरों का होता है। थोड़ा बड़ा बन गया तो फिर नीचे वाले को जानता नहीं। और फिर आप ये दूसरे अंदाज में देखो कि आप 5वें माले पर चले जाओ तो फिर पहले ग्राउंड फ्लोर की जो है वो नीचे की सब चीज साफ नजर नहीं आएगी। यहाँ से वो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में जो बारीक राइटिंग में लिखा हुआ है वो यहाँ से हम नहीं पढ़ सकते। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमत का आलम, हमने किस रसूल का कलमा पढ़ा है वो देखो। दुनिया में तो किसी को पागल या दुनिया में तो किसी को ठग सकते हो, मेरे रसूल की निगाह का आलम देखो कि सरे अर्श पर तेरी गुजर, और उसके बाद दिले फर्श पर तेरी नजर। इतनी ऊंचाई से भी, इतनी बुलंदी से भी मेरे आका दिल पर गुजरने वाले खतरात से वाकिफ है। दिल में क्या गुजर रहा है, हर एक बात से मेरे आका वाकिफ है। आला हज़रत ने यूं ही नहीं फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की बात तुम पे करो। सरे अर्श पर तेरी गुजर, दिले फर्श पर तेरी नजर, मलकूत, इसका मकाम ये है।
मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं है जो तुझ पे आया ना हो। आप पर कोई चीज छुपी है या रसूलुल्लाह कुछ नहीं छुपा है, सब जाहिर है, समझे। आप दिल के अंदर भी वैसे ही देखते हैं जैसे दिल के बाहर हमारे जिस्म को देखते हैं। अरे हमारे दिल में क्या खतरा गुजरेगा ये भी हुजूर उससे भी वाकिफ है, समझे। इंसान हम लोग वो है कि जिंदगी में आज के ही दिन हम लोगों ने कितनों के चेहरे देखे हैं हमको नहीं पता। कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने आज इतने हजार लोगों का चेहरा देखा, इसको याद मुझे याद नहीं। रास्ते से गुजरे कईयों के चेहरे देखते हैं, हम नहीं जानते। मेरा नबी वो बाइख्तियार है कि वो हर बात को जानता है। हर एक दिल पर गुजरने वाले गुजरे हुए खतरात को भी और गुजरने वाले खतरात को भी। जो चीजें हम देखकर कई हजारों को देखकर हम भूल चुके, मगर मेरे नबी को पता है कि इसने किन किन को देखा है। सब जानते हैं, हुजूर सब कुछ जानते हैं। आज तो आप कह सकते हो कि ना नहीं नहीं ऐसे बच जाएंगे वैसे बच जाएंगे। अपना मुहासबा करो, उस बारगाह में हाजिर होना है, उनकी बारगाह में जिनका आलम ये है कि सरे अर्श पर तेरी नजर, सरे अर्श पर तेरी गुजर, दिले फर्श पर तेरी नजर। हुजूर सब जानते हैं, जो सब जानते हैं उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो याद रखना, इंसान धोखा उसको देता है जो जब ये समझता है कि वो कुछ नहीं जानता। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी को अल्लाह ने बाइख्तियार बनाया, जो हो चुका और जो होगा वो सब कुछ जानने वाला मेरा नबी है। अरे मेरा नबी तो मेरा नबी है। हमने उन सरकारों के हाथ में हाथ दिया है? अभी मैंने बताया जो अपने मुरीदों को अपने दामन में छुपाए हुए हैं, तो उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। उनकी निगाहों का आलम यह है कि हम क्या करने वाले हैं और क्या कर चुके हैं, ये सब कुछ वो जानते हैं। तो फिर अपने सरकारों की बारगाह में क्या मैं दिखाऊंगी? अपना मुहासबा हर कोई करे, सुन्नियत पर कायम रहे, सुन्नी सहीउल अकीदा पक्का सच्चा मुसलमान बनकर रहे, बरेलवी सुन्नी बनकर रहे। आप किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो, इससे कोई फर्क नहीं, मगर सारे सिलसिले हमारे हैं और सारे आकाएं हमारी, सारी सरकारें हमारी है। किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहो, मगर अकीदे में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। अकीदे के एतबार से आप बरेलवी हो, तो बरेलवी हो तो वैसे बनो जिन सरकारों के हाथ में आपने हाथ दिया है। याद रखना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बात याद आई, आखिरी बात अर्ज करता हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में एक मुरीद आया, हाथ मिलाया और कहा, हुजूर आपने मुझे पहचाना, मैं आपका मुरीद। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो फौरन कहने लगा कि हुजूर जब आप यहाँ नहीं पहचान गए तो कयामत में कैसे पहचाने? ये कहना था। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जलाल आया और फरमाया कि हबीबुर रहमान से कहते हो कि वो नहीं जानता? याद रखना, हबीबुर रहमान का काम है मुरीद करना और गौस पाक की झोली में डालना। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुरीद करना और गौस पाक की झोली में डालना। मेरा गौस वो है कि जो अपने हर नाम लेवाओं को पहचानता है। हबीबुर रहमान जाने ना जाने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे गौस से कोई चीज दुनिया की छुपी हुई है। तो आपने गौस पाक के किसी भी सिलसिले से वाबस्ता रहोगे, फैजान गौस पाक का ही है। हर सिलसिले में मजरे चिश्त बुखारा वो इराक अजमेर, कौन से किश्त पे बरसा नहीं छाला तेरा।
ہر سلسلے میں، تو ان سرکاروں پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان سرکاروں کی بارگاہ میں حاضر ضرور ہونا ہے، اور ان کی بارگاہ سے اگر چاہتے ہو کہ بخشش کا مزدہ ملے تو پھر یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگا کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مارا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے دانستہ نادانستہ طور پر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں اور ایسے کلمات جس پر شریعت کی پکڑ ہو، تو میں ان علماء اور سادات کی موجودگی میں اپنے ان تمام غیر شرعی باتوں سے، غیر شرعی کلمات سے میں توبہ کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم